تعلیم امت کے لیے محبوب سے دعا کرائی جا رہی ہے۔ محبوب آپ یوں عرض کریں اللہ میری مغفرت فرما ورحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بے شک مولا تو بہتر رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ اکبر کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ مغفرت کیا ہے؟ جب بھی کوئی دنیا سے انتقال کرتا ہے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کو جنت مل جاتی ہے، جس کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے وہ عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے، جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی جنت اتر کر اس کی قبر میں آ جاتی ہے، جسے مغفرت مل گئی وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے مغفرت بہت اہم ہے، مگر یہ بات بھی ہے اتنی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ بھی مغفرت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے۔ میں بہت طویل گفتگو کے جو ہے وہ موڈ میں نہیں، صرف آپ کو مغفرت کی اہمیت بتا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے اور مغفرت کی اہمیت پتہ چلے۔ آج کل لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں معلوم۔ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ روزی سب مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی اگر ہم روزی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ ہمیں روزی عطا کرے گا، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا، چونٹیوں سے کیا، کتوں سے کیا، جانوروں سے کیا۔ اللہ اکبر، وہ دشمنوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے، وہ دوستوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے۔ اس نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے، پھر بھی لوگ روزی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر اس نے مغفرت کا وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ امین القادری کو ضرور بخشیں گے، فلاں مولانا کو ضرور بخشیں گے، فلاں ڈاکٹر کو ضرور بخشیں گے، فلاں وکیل کو ضرور بخشیں گے۔ ہمارے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اعلان کر دیا گیا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اس لیے کوئی حتمی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا، منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی، اگر کوئی صاحب کرامت بھی ہو جائے اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری مغفرت ہے، میری بخشش ہے۔ اللہ اکبر، یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ فلاں کی بخشش ہے اور فلاں کی بخشش ہے، حضور کو یہ کہنے کا حق ہے۔ باقی کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا اس امت کے اندر کہ تو بخشا ہوا ہے، تو بخشا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بخشش کتنی اہم ہے، مغفرت کتنی اہم ہے۔ جن کو جنت کی بشارت دی وہ بھی مغفرت کے لیے روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں مغفرت کے لیے، دھیان دینا، مغفرت کے لیے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا، فکر دیکھو، فکر دیکھو۔ فاروق اعظم سے کہا آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کہا، رسول اللہ نے بالکل جنتی کہا، مگر یہ تو نہیں کہا نا نبی نے کہ تم بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے جنت میں آ جاؤ گے۔ نبی نے جنتی کہا تو میں جنت میں جاؤں گا، مگر ڈر ہے اگر جہنم سے گزار کر جنت میں گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حالانکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ قطعی طور پر جنتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو جنتی کہہ دیا ہے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا، مگر اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے، ان کی خشیت کا عالم یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، صدیق اکبر مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، فاروق اعظم مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، عثمان غنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں، اور مولا علی کا رونا تو اللہ اکبر، کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی مغفرت کی دعا کرتے وقت ایسے بلک بلک کر روتے تھے، ایسے تڑپ تڑپ کر
روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ایسے مولا علی تڑپ تڑپ کر روتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جس کے بھائی چچا زاد نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اللہ اکبر، جو خود خاتم ولایت ہے، فاتح خیبر ہے، قسیم جنت و جہنم ہے، اللہ اکبر، جو چٹھی دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو عزم دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو پروانہ دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو ساقی شیر و شربت ہو، جو اصل نسل صفا، اللہ اکبر، نبی کی نسل صفا کی اصل ہو، جو فاتح ولایت ہو، جو باب فاتح ولایت ہو، اندازہ کریں جب وہ مغفرت کے لیے اس طرح روتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے حضور غوث اعظم کعبے کا گلاب پکڑ کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، سرکار غریب نواز آنسو بہا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اللہ والوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا ہم بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے؟ کیا ہم بھی مغفرت کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی کوشش کرتے ہیں؟ حد ہے، جس روزی کا وعدہ کیا گیا اس روزی کے لیے اللہ اکبر ہم دلی تک جاتے ہیں، کلکتہ تک جاتے ہیں، ممبئی تک جاتے ہیں، سعودی تک جاتے ہیں، دبئی تک جاتے ہیں، جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے در در بھٹکتے ہیں، مگر جس مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں اس سے بستر سے اٹھ کر بھی اپنے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں مغفرت کی اہمیت نہیں پتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر مغفرت نہیں ہوئی تو کتے ہم سے بہتر ہوں گے، خنزیر ہم سے بہتر ہوں گے۔ اگر مغفرت نہیں ہوئی، جملے آپ کو تھوڑا سا اچھمبا لگ رہا ہوگا کہ کتے اور سور ہم سے بہتر ہوں گے، اگر مغفرت نہیں ہوئی، وجہ کیونکہ وہ تو جہنم میں نہیں جلیں گے، مگر جس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کو تو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اندازہ فرمائے، مغفرت بہت قیمتی ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ذرا سا چند جملے ہوش کے ساتھ سن لے، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب 2 دن کے بعد جو رات آنے والی ہے وہ مغفرت کی رات ہے، وہ بخشش کی رات ہے، وہ نجات کی رات ہے، اسی کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اسی کو برکت والی رات کہتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسی رات اپنے محبوب سے امت کی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ، جو مغفرت اتنی مشکل ہو کہ کسی کو گارنٹی نہیں دی گئی کہ اس کی مغفرت ہوگی، شب برات میں اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے ان کی پوری امت کو بخش دیتا ہے، سب کی مغفرت کر، سب بخشے جاتے ہیں۔ کتنے بخشے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب جنت بہت وسیع ہے بھائیوں، سب بخشے جاتے ہیں۔ دھیان سے سننا، بس بات یہاں پہ پوری ہوگی۔ سب بخشے جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہوتی ہے، سب بخشے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ اب بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ جن کے پاس جنگل بھر، ایک آدمی کے پاس جنگل بھر بھر کے بکریاں تھی، تو حضور علیہ السلام نے مغفرت کو بتانے کے لیے کہ کتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے، او بابا بیٹھ جاؤ، او بابا صاحب، حضرت اللہ رحم کرے آپ پر، آپ سب پر، تھوڑا سا اطمینان رکھیں، فوٹو اتنا بھی قیمتی نہیں ہے کہ آپ تقریر روک کر کے فوٹو نکلوائیں، یہ فوٹو نے تو برباد کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ پہلے لوگ ملتے تھے تو دعائیں لیتے تھے، اب ملتے ہیں تو دعا کے لیے کوئی کہتا ہی نہیں، اب لوگ سیلفی لیتے ہیں۔ 2 لوگوں نے اتنا برباد کیا، ایک سیلفیوں نے اور ایک سیلفیوں نے۔ دماغ خراب ہے، سیلفیوں سے بھی اور سیلفیوں سے بھی۔ اللہ سیلفیوں کو بھی برباد کر دے اور سیلفیوں کو بھی ختم کرے۔ بہت حالات خراب ہیں۔ ایک دور وہ تھا دعائیں لی جاتی،
سیلفیاں لے کے کیا کرو گے؟ فوٹو کے چکر میں رہتے ہو تو تھوڑا خیال کرو. بہت اچھی فکر کی بات کوئی کر رہا ہے، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی سن لیں. جب آپ لوگ باتیں کرتے ہو تو مضامین میرے ذہن سے اوجھل ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے کبھی روحانی، حقانی، عرفانی تقریروں کو یاد نہیں کیا. آدمی جب یاد کر کے آتا ہے تو کچھ بھی آپ کریں وہ تراویح کی طرح فر پڑھ کے سنا دیتا ہے. لیکن یہاں تو میں یاد کر کے ہی نہیں آتا. آپ کا جیسا مزاج اور ماحول کا مزاج ہوتا ہے اس کے مطابق مضامین ذہن میں آتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے چلے جاتے ہیں. جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ذہن سے، میں کوئی ناراضگی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا محفل کا تقدس رکھو. یہ وہ محفلیں جس میں ادب سے بیٹھنے والوں کو رسول اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ محفلیں جس پر خصوصی انعامات کی آنے والے بخشے بھی جاتے ہیں. مغفرت بھی بڑی عظیم محفلیں ہیں. چند سالوں سے یہ محفلیں سب رسمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ایک بار درود شریف پڑھیں. میں یوں بھی مختصر، وقت تو بہت ہوا ہے، میں بہت طویل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بیچ میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا. ایک بار درود شریف سب بلند آواز سے پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اب سن لیں، اب کوئی ڈسٹرب نہیں کرے. کیا عرض کر رہا تھا؟ مغفرت. اندازہ فرمائیں، مغفرت، بخشش. اور وہ بھی میرے نبی بھی کیا نبی ہیں. یار سے پیار کیا تو یار کے ہر امتی سے پیار ہے. اب ہمیں نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ امین القادری اتنا پاپی ہے، نا، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ہے محبوب کا امت. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. امام اہل سنت حضور کی اس نسبت کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں. کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارے اللہ والے ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہم ہیں ان کے، اور اس میں کوئی شک ہے؟ ہم ہیں ان کے اور وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اس سے بڑھ کر تیری نعرہ سمت، رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ. ہر مومن اللہ والا ہے. وجہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہ وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا. وہ ہے اللہ والا جو تجھے والی کہے اپنا، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے. اللہ والوں دیکھو تو صحیح، حضور والے بنے تو تمہیں انہوں نے اللہ والا بنا دیا. تم نبی کے غلام بنے تو انہوں نے تمہیں اللہ والا بنا دیا. اور کیا مزہ ہے، ذرا مزہ لیجئے. کہتے ہم ہیں ان کے، یا اللہ ہم ہیں ان کے اور وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں زاہد ان کا ہے، نیک ان کا ہے، نیک زاہد ان کا، اور میں گناہگار. نیک ان کا، زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع. زاہد ان کا ہے اور وہ میرے ہیں. سبحان اللہ. نیک ان کے ہیں اور وہ گنہگاروں کے ہیں. کس انداز سے بیان ہو رہا ہے؟ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی کو امام احمد رضا. زاہد ان کا، میں گناہگار، وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ سبحان اللہ. اتنی نسبت مجھے کم ہے، تو سمجھا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، شب برات میں ہر مسلمان بخشا جاتا ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. بنو کلب کا ایک ایک بندہ جنگل بھر بھر کے بکریاں پالتا تھا. حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا. دھیان دینا، بہت خاص بات یہاں ایک نقطے کی عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمان بخشے جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ کے دور میں تو اتنے مسلمان تھے ہی نہیں. نبی کے دور میں اتنے مسلمان تو نہیں تھے نا. رسول اللہ نے جس دن اس دنیا سے کوچ فرمایا، اس دن 1 لاکھ
25,000 کچھ یا اور اگر جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تعداد ملا لیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ تو مسلمانوں کی تعداد نہیں بنتی نا. صحابہ کی تعداد تو 1,24,25,000 ہے کم و بیش, اور اگر اور بھی کچھ تابعین کو جوڑ لیں جنہوں نے نہیں دیکھا 50,000 تو 1.5 2 لاکھ سے زیادہ تعداد نہیں بنتی نا. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ شب برات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر میری امت بخشی جاتی ہے. پتہ چلا یہ 1.5-2 لاکھ پر امت سمٹے گی نہیں, ایک دور آئے گا کہ مشرق میں بھی میرے امتی ہوں گے اور مغرب میں بھی میرے امتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.